برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر حضرت علامہ اقبال صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور فپون شریف کی سرزمین سے حضرت خواجہ مصباح الحسن صاحب ارشاد فرماتے ہیں، علامت دین و ایمان کی نتیجہ علم و عرفاں کا، بس ایک تیری غلامی ہے فقط تیری محبت ہے۔ مگر مصباح کہتے ہیں بشر ہیں اس جگہ حیران، محمد کو خدا جانے یہ عرفان حقیقت ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا۔ معزز سامعین اکرام، طریقہ کتنا پیارا ہے، قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر نبی کے طریقے کا بھی عمل ہو جائے گا۔ اور جو قرآن و حدیث دونوں پر عمل کرتا ہے اور نبی کا عشق اپنے دلوں میں رکھتا ہے، واقعی وہی بندہ کل بروز حشر کامیاب و کامران نظر آئے گا۔ بہت پیارا طریقہ ہے، بڑا پیارا طریقہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، نبی کی اتباع کریں اور اللہ ہمیں اپنا حبیب بنائے گا۔ معزز سامعین اکرام، یہی حدیث مبارکہ پر اگر عمل ہو جائے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کما رأیتمونی، جس طریقے سے مجھے دیکھو اسی طریقے سے آپ نماز پڑھو۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث، حضور کی اتباع کرتے جائیں، حضور کے نقش قدم پر چلتے جاؤ، اللہ کی عبادت بھی صحیح سلامت سے ادا ہوگی اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتے جاؤ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق بھی اپنے دلوں میں رکھو اور ان کے نقش قدم پر چلو، واقعی میں آپ کی زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائے گی۔ ایک مقام پر آتا ہے کہ ہم نے پڑھا باقاعدہ، جب نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں پڑھا جاتا ہے، اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ زندگی دے تو اسلام کی حالت میں دے اور موت دے تو ایمان کی حالت میں دے۔ اب زندگی اسلام کی حالت میں مانگی اور موت ایمان کی حالت میں مانگی۔ اسلام عمل کا نام ہے، اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اسلام کے طرز عمل پر چلتے ہیں، اور ایمان یہ عقائد کا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، دل کے عقیدے جو ہوتے ہیں، ہم اللہ کو مانیں، اس کے رسول کو مانیں، اس کے فرشتوں کو مانیں، اچھی بری تقدیر کو مانیں، آخرت کے دن کو مانیں، موت کو مانیں، یہ تمام چیزیں کو ماننا یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور ہمارا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، ہمارا اسلام بھی اچھا ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان اچھا ہونا چاہیے، ہمارے دل کے جو خیالات ہیں وہ بہتر ہوں اور ہمارے جو ظاہری عمل ہیں وہ بھی اچھے ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہوگا اور قرآن کی آیت کریمہ پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا،
قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میری اتباع کرے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا۔ تو نبی کے نقش قدم پر چلنا ہی اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے۔ اور میں نے جو ایمان کے تعلق سے اور نماز کے تعلق سے یہ بات کری وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور میرے نبی نے یہ حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تب بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، نماز اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور میں نے جو حدیث مبارکہ اٹھائی ہے رسول کی اتباع کے تعلق سے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلو، نماز پڑھو۔ پوچھا گیا حضور کیسے پڑھی جائے نماز؟ تو کہا صلو، نماز پڑھو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ حضور کیسے پڑھیں؟ پھر میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے دیکھو نماز پڑھتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، رسول کی اتباع اگر آپ کرتے جائیں گے تو واقعی میں آپ کی نماز بہتر ہو جائے گی۔ میں نے ایک چیز اور کوٹ کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، دعا میت جب پڑھی جاتی ہے کہ اللہ مجھے زندگی دے تو اسلام کی حالت میں دے، اور موت دے تو ایمان کی حالت میں دے۔ اسلامی زندگی اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ اگر ہم اسلامی عمل سے جڑ جائیں گے اور اسلامی عمل کرتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اور ایمان کی حالت میں اس لیے موت مانگی، کوئی بعید نہیں کہ کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے جس سے ہمارا ایمان نکل جائے، تو ہم ہمیشہ اچھے عمل کریں، اچھے عمل کی بھی دعا کرتے رہیں اور ایمان کی بھی دعا کرتے رہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا یہ عبادتوں کا گودا ہوا کرتا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں کہ عبادت کریں اور دعا سے دور ہو جائیں۔ دعا یہ بہت ضروری عبادتوں میں سے ایک گودا ہے۔ آپ دعا بھی مانگیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں، رسول کے نقش قدم پر چلیں۔ یہی ہماری گزارش ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور اس شعر کے ساتھ ہم گفتگو کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں آئے ہو تو کچھ اچھے کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر جاؤ 4 دن کی زندگانی میں۔ السلام علیکم۔